اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں نعمان رضا جعفری، پروگرام افق اسلام در گلگت کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے پہلے مبلغ اول سے لے کے مبلغ دوم کی ہم نے بات کی، پھر اس کے ساتھ ہم نے مختصراً گفتگو کی۔ تو آج ہم بات کریں گے تیسرے مبلغ کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ حسب معمول مہمان ہیں ہمارے محترم آغا مدثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید ہے آغا صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، تو آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے، قیمتی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ناظرین اور ہمیں وقت دیا۔ تو آغا صاحب، ہمارا پہلا سوال جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام جو چلتا آ رہا ہے مبلغ اول سے، تو آج ہم بات کریں گے مبلغ سیوم کے۔ تو آغا صاحب، وہ اس خطے میں کب تشریف لائے تیسرے مبلغ؟ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا انعقاد کرنے پر۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرامات میں پہلے اور دوسرے مبلغ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ دوسرے جو مبلغ تھے سید بریا ولی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس خطے میں 16ویں صدی یعنی 1600 عیسوی کے بعد اس خطے میں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ پہلے مبلغ اور دوسرے مبلغ کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا، لیکن ابھی جو تیسرے مبلغ تھے یہ 17ویں صدی یعنی تقریباً 1650 عیسوی کے بعد اس خطے گلگت میں تشریف لائے۔ جو تیسرے مبلغ تھے ان کا نام سید سلطان علی عارف حسینی جلالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی آمد اس خطے گلگت میں 17ویں صدی جو کہ 1650 عیسوی بنتا ہے، اس دوران گلگت تشریف لائے تھے اور یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے امور انجام دیتے رہے۔ تو آغا صاحب، آپ نے سید سلطان علی عارف حسین جلالی کی آپ نے بات کی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آیا اس خطے میں یہ مبلغ اکیلے آئے تھے یا ان کے ہمراہ کوئی آیا تھا اور؟ جی، سید سلطان علی عارف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ جب اس خطے گلگت میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے۔ ان میں سے سید ابراہیم حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور سید اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمراہ اس خطے گلگت میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کی۔ آج بھی ان دونوں بھائی سید ابراہیم حسینی اور سید اکبر شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ یہاں موتی مسجد کے عقب میں موجود ہے۔ وہاں پر لوگ دعا اور اپنی حاجات لے کے وہاں آستانے پر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے پچھلے سید شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروائی تھی قبر کی، اسی کے درمیان سکول نمبر 1 ہائی سکول نمبر 1 ہے، اس کے اس طرف سید اکبر شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور اس طرف سید شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ موجود ہے۔ بہت خوب۔ تو یقیناً ناظرین آغا صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا تیسرا سوال یہ ہے آغا صاحب کہ تیسرے مبلغ اسلام جب اس خطے میں آئے تو اس وقت کس راجے کی حکومت تھی؟ ذرا یہ بھی بیان فرما دیں۔ جی، مبلغ اسلام سید سلطان علی عارف حسینی جلالی رحمۃ اللہ علیہ جب اس خطے گلگت میں تشریف لائے تو اس وقت جوار ملکہ کہا جاتا ہے، جوار ملکہ تھی، اس کی حکومت یہاں پر موجود ہے۔ اس کو ان کو جس کو ددی جواری بھی کہا جاتا ہے، آج وہ ددی جواری کے نام سے مشہور ہے۔ تو ان کی حکومت یہاں پر اس وقت موجود تھی۔ ان کے حکومت کے دوران ہی یہ مبلغ اسلام اپنے دونوں بھائیوں کے ہمراہ خطے گلگت میں تشریف لائے تھے۔ تو آغا صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتا دیں کہ یہ ددی جواری کون تھی اور اس کی کیا خدمات ہیں علاقے کے لیے؟
گلگت کے لیے؟ جی ددی جواری ملکہ جوار، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرامات میں بتایا تھا کہ پہلی خاتون جس نے خطے گلگت میں ایز ملکہ یہاں پر حکومت چلائی تھی وہ نور بخش خاتون شریف عدد کی جو بیٹی تھی، وہ پہلی خاتون تھی خطے گلگت میں ملکہ، اور ددی جواری دوسری ملکہ اس خطے گلگت کی بنی جس نے اس خطے گلگت میں حکومت کی اور یہاں پر مختلف انتظامات اور مختلف رفائی کام انجام دیے۔ تو یہ ددی جواری بائیسواں راجہ خاقان مرزا جو کہ بائیسواں بادشاہ اس خطے گلگت کا گزرا ہے، اس کی اکلوٹی بیٹی تھی ددی جواری ملکہ جوار، وہ اس کی جی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کا کوئی فرزند نہیں تھا اس بادشاہ کا۔ تو اس کے بعد ددی جواری اس خطے گلگت کی ملکہ بنی۔ تو ددی جواری کے خدمات اس خطے گلگت میں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً آبپاشی کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہ گلگت جو تھا وہ صحرا کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ جو دو نالے تھے جوٹیال نالہ اور اندر کرگا نالہ، یہ اس وقت نالے تو تھے گزر رہے تھے، پانی تو آ رہا تھا، لیکن کوئی ایسا راستہ یا کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ جس کے تھرو یہاں پر گلگت شہر میں جو آبادی ابھی موجود ہے یہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو ددی جواری نے دو پانی کے لیے نہریں کھودوائی تھی جن کو ہم اجینی دلجا اور کھرینی دلجا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی یہ نہریں موجود ہے۔ کچھ سال پہلے بھی ان دونوں دلجوں میں ان دونوں نہروں میں صاف پانی موجود تھا، آ رہا تھا، لوگ اس سے استفادہ کر رہے تھے، لیکن آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں نہروں کا پانی بدبودار اور گندا ہو گیا کیونکہ قابل استفادہ نہیں رہے۔ لیکن البتہ آج بھی یہ دو جو نہریں ہیں جس کو ہم اجینی دلجا اور کھرینی دلجا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی آج اسی ددی جواری کے خدمات کو قرار ہے، جی ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو تازہ کرتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال آغا صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ددی جواری تھی تو ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کی شادی سکردو کے راجہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، تو پھر وہ اس خطے گلگت کی ملکہ کیسے بنی، کیا وجوہات تھی؟ جی ددی جواری جو کہ بادشاہ خاقان مرزا کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی سکردو کے راجہ کے بیٹے شہزادہ احمد خان کے ساتھ کرائی اور شادی کر کے سکردو بھیجا تھا۔ لیکن کیونکہ جو راجہ خاقان مرزا تھا اس کا کوئی فرزند نہیں تھا، تو ان کی وفات کے بعد تخت گلگت یعنی فرزند نہ ہونے کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ تو اس پر جو والی نگر تھے، جو راجہ تھے نگر کے، ان کی طرف سے ایک والی یہاں پر مقرر ہوئے، انہوں نے 8 سال خطے گلگت میں اس حکومت کی بات دور سنبھالی اور چلائی۔ لیکن یہ ایک جو تخت و تاج کا رسم و رواج تھا، نسل در نسل سے منتقل ہوتا آ رہا تھا، تو یہاں پر تقاضا یہی رہا کہ یہ اس تخت کا جو راجہ ہونا چاہیے وہ اسی خاندان سے ہونا چاہیے۔ تو اس خاندان میں اس وقت ددی جواری ہی موجود تھی اسی خاندان کی، اور کوئی فرزند نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی اور وہ ٹیم سکردو چلے گئی، وہاں جا کر جو راجہ تھا سکردو کا اس سے تقاضا کیا، اور تقاضا کرنے کے بعد ددی جواری کو اپنے ہمراہ یہاں گلگت لے کے آئے، اور اس کے بعد اس خطے گلگت پر ددی جواری نے تقریباً 85 سال حکومت کی۔ 85 سال؟ جی ان کی حکومت تقریباً جو ہے 705 عیسوی تک جاری رہی، اور یہاں پر انہوں نے اسی دورانیے میں یہ سارے خدمات اور امور انجام دیے۔ بہت خوب، یقیناً آپ سب مستفید ہو رہے ہیں، ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں آغا صاحب کی تاریخ کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے۔ تو فی الحال پروگرام یہاں تک اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر آگے جو مبلغین اسلام ہیں ان کے بارے میں ہم آپ ناظرین کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنے میزبان نعمان رضا جعفری کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔